ہم کون ہیں؟ یہ ذات کی نفی کی گرد میں بیٹھ جاتے ہیں. جیسے سائیں مرچو کے ساتھ ہمارے پیر خاکی شاہ صاحب 15 یا پتہ نہیں کتنے برس نالا لئی جو پنڈی میں ہے اس کے گند میں بیٹھے رہے. یہ میرا خیال ہے شاید صاحب کو پتا ہوگا سائیں مرچو کا مزار بھی ہے ادھر وہ گوڑا کا جو وہ چوک ہے اس کے ساتھ ہی. یہ سائیں مرچو کے ساتھ نالا لئی کے گند میں دونوں ہی مجذوب تھے میرے مرشد پاک بھی. یہ 15-16 سال بیٹھتے رہے. یہ صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں برا کہیں, سالوں برا کہو. بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا. آسماں ہوتا ہے کہ نقوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا تیرے شانے پہ جھولتا ہوتا. چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا. میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا. کاش ہوتا میں کوئی غار حسن اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا. جس طرح رحمان بابا فرماتے ہیں کہ ذخاور یہی قبلہ قائد محترم شیخ الاسلام دار قادری صاحب کی بھی اسی زمین میں نعت مبارک ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تجھ سے تو ملا ہوتا. لڑتا پھرتا تیرے ادوؤں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. تو چلا کر میری پلکوں پر کاش میں تیرا راستہ ہوتا. اور اس کو دیکھیں رحمان بابا نے 400 سال پہلے کزخاوری ہوئی استاد دروے کزخاوری ہوئی استاد دروے اور قدم بھی ہمیشہ زماں پر سر گئے. میں خاک اور مٹی آپ کے در کی ہوتا اور آپ کا قدم مبارک میرے سر پہ ہوتا. تو میں زیادہ اب سما خراشی تو نہیں کروں گا, بس میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو اصل سبق ہے انسانیت کا, تمام جتنے بھی دین آئے ہیں, جتنے مصلح آئے ہیں, جتنے فلاسفرز آئے ہیں, ماں سوائے چلنے کے جیسے چانکیہ یا غافلی کے, باقی جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے انسانیت کی بات کی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے اللہ نے بندے کو, ورنہ عبادت کے لیے تو جن اور فرشتے کم نہیں تھے. ہم تو بس صرف عبادت, یہی اشعار صاحب کی تھی. یہ آج دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے, اتنی عبادتیں کوئی نہیں کرتا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اتنی سجدہ اور یہ اور عبادتیں اور روزے رکھنا اور حج کرنا, زکات دینا, اتنا کچھ کرتے ہیں, پھر ہمارا یہ حال ہے برا. یہ کیوں ہے؟ تو اشعار صاحب نے آگے سے کہا کہ جی وہ بات یہ کہ ہم نے اللہ کے معاملات کو زیادہ توجہ دے دی ہے, اور جو اللہ کا حکم تھا کہ بندوں کے جو معاملات ہیں اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی, تو اس لیے ہمارا یہ حال ہوا. اور وہ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کی تھی, تو وہ اسی ریفرنس میں یہ کہتا ہوں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی پورے کریں, اللہ کے حقوق بھی پورے کریں. اور میں اور تو کچھ نہیں جانتا. کوئی پوچھے مسلمان کیا ہے, میں عالم جیسے میں نے کہا مجھے نہیں پتا مسلمان کیا ہے, میں نہیں اس کی ایکسپلین کر سکتا. میرے نزدیک تو اسلام یا مسلمان وہ ہے صرف ایک بات سے. میرے نزدیک اسلام یہ ہے کہ جب بھی عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آنکھیں بھیگ جائیں. یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اہل بیت اطہار کے صدقے, اولیاء کرام کے, اصحابہ کرام کے صدقے میں, اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جس عذاب میں، مصیبت میں، جہالت میں ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے نجات دے، اور علم جس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دیا ہے اس کی طرف جائیں۔ آپ دیکھیں جابر بن حیان ہم نے پیدا کیا، کس کا شاگرد؟ جناب امام جعفر صادق یہ علیہ السلام کا، امام جعفر صادق کے دو شاگرد ہیں اور دونوں مختلف، ایک حدیث، فقہ اور قرآن علوم کے، دینی علوم کے امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور دوسری طرف ان کے شاگرد ہیں جابر بن حیان جسے فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، کیمیا کا باپ۔ تو یعنی یہ ائمہ کرام جو تھے، ابن الحسن کو آپ دیکھیں، ابن سینا کو دیکھ لیں آپ، یہ لوگ کی تحقیق علم جب تک رہا ہم دنیا میں تھے، اپنا کام بھی کرتے رہے۔ لیکن ایک اور بات، ذرا سا آرگومنٹ کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں، میں ذرا اس کی وضاحت کروں، ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم پہ غیر مسلم ہیں ایک الزام لگاتے ہیں کہ جی جب آپ لوگ اقتدار میں تھے اور آپ کی حکومت تھی مسلمانوں کی، تو آپ بھی تو غیر مسلموں سے جزیہ لیتے تھے، تو اب اگر ہم آپ سے یہ لیتے ہیں فلانی چیز، تب آپ کے جو وہ ہیں وسائل ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ جزیہ کیوں لیا جاتا، بہت سارے ہمارے دوستوں کو اس بات کے نہیں تھا جزیہ کیوں لیا جاتا تھا۔ جزیہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ اب اسٹیٹ جو ہے، ریاست کے معاملات چلانے کے لیے آپ کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹیکسز لگتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ساری دنیا میں ٹیکسز لگتے ہیں، تو مسلمانوں پہ ٹیکس تھا زکوٰۃ کی صورت میں، انہوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی، فرض تھا ان پہ، رکن تھا اسلام کا زکوٰۃ، اور ہے تو مسلمان تو زکوٰۃ دیتے۔ اب غیر مسلموں پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، لیکن غیر مسلموں کو جو شہری حقوق ہے، ان کی پروٹیکشن، جان مال کی، ان کی جاب وغیرہ سب کچھ کے لیے اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ تھی، تو غیر مسلموں کو بغیر ٹیکس کے تو نہیں رہ سکتے نا، تو انہوں نے کیا دینا تھا؟ جزیہ دینا تھا، چونکہ ان پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی نا، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے تھی، تو اس کے لیے دوسرا لفظ نکالا جزیہ، آپ جزیہ دیں۔ اسی لیے میں نے کل پتہ نہیں پرسوں عرض کی تھی کہ جناب خالد بن ولید نے جب سعد بن ابی وقاص کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا جرنیل ایران کے لیے اور ان کو سیک کیا، اگر خالد بن ولید کو کہ آپ واپس آ جائیں، ان پہ کوئی الزام لگا دیا، ترجموں نے بھی لگایا تھا، وہ ایک الگ قصہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن انہوں نے حکم دیا خالد بن ولید سرکار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرنیلوں سے کہا کہ جو ایرانیوں سے ہم نے، اس وقت تو مسلمان تو نہیں تھے، آتش پرست تھے، زرتشتی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جزیہ واپس کر دو۔ اب وہ کروڑوں میں بنتا تھا یا اربوں میں بنتا ہوگا اس وقت، کتنے، وہ سب جرنیل نے کہا جی اتنا ہم نے اکٹھا کیا ہے، اس کو ہم واپس کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ خزانے میں جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نے جزیہ اکٹھا کروایا تھا، تو میری ذمہ داری تھی کہ میں نے یہ ایران کے لوگوں کی حفاظت، جان مال، ان کی کھانے کا، ان کا سب کا، یہ میرا ذمہ تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اب میری جگہ سعد بن ابی وقاص آ رہا ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو سزا تو مجھے ملے گی نا، مجرم تو میں ٹھہرایا جاؤں گا، تو میں یہ الزام میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، جزیہ واپس کروں، تو واپس کر دیا۔ یہ اسلام ہے۔ اور پھر ایک اور کمال بات جس کی طرف میں ڈاکٹر صاحب نے جو علم کی بات کی کہ اگر کوئی غیر مسلم جزیہ نہیں دے سکتا تو وہ 11 ان پڑھ بچوں کو پڑھائے۔ اب پھر علم آ گیا کہ اگر غیر مسلم یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے،
اگر وہ غریب ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دے سکے، جزیہ